الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان ہوئے جس دی زبان اور ہاتھ تو دوسرے مسلمان محفوظ رہن، انہاں نوں تکلیف نہ پہنچے، اور مہاجر ہوئے جڑا اس چیز نو چھڈ دے جس تو اللہ تعالیٰ نے روکیا ہے۔ اور بخاری دے اندر کچھ الفاظ اس طرح نے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، آپ دے کول ایک آدمی نے سوال کیتا، مسلماناں دے وچوں بہتر مسلمان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر سوال کیتا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او جس دی زبان اور ہاتھ تو دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص بن وائل سہمی نے، قریش دے قبیلے دے نال تعلق رکھن والے نے، آپ عبادت گزار اور جید عالم دین سن۔ دن دن اکثر روزہ رکھ دے اور رات نو اکثر قیام فرمان دے، اور حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کاتب سن، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو لکھن والے سن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میرے اور عبداللہ دے درمیان دے اندر فرق یہ وے کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نو حدیث نو لکھ دے بھی سن اور میں لکھدا نہیں سا۔ جس طرح کہ میں پہلے بیان کیتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دا حافظہ بہت مضبوط سی، لکھن تو بغیر آپ نو حدیثاں یاد رہندیاں سن۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار دے نال بہت ہی محبت کرن والے سن، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وصیت دے مطابق آپ نو وصیت سی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد دی خدمت اور صحبت دے اندر ہمیشہ رہندے سن۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ دا پہلا نام آپ دے دادا دے نام تے آس سی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں دا نام بدل کے تے عبداللہ رکھیا، عبداللہ بن عمر۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل مسلمان ہوئے جس دی زبان اور جس دے ہاتھ دے تو مسلمان امن اور سلامتی دے اندر رہن، زبان اور ہاتھاں تو، کہ زبان دے نال کسے نو گالی نہ دے، کسے دی غیبت نہ کرے، اور کوئی نازیبا بات نہ کرے، اور ہاتھ دے نال کسے نو مارے نہ، تکلیف نہ دے، اور نہ غضب و غصہ دا اظہار کرے۔ ہاتھ اور زبان دا خصوصیت دے نال ذکر اس واسطے کیتا گیا ہے کہ ایذا اور تکلیف پہنچان دے اندر اکثر یہ دو اعضاء جڑے نے یہ پیش ہوندے نے، یعنی زبان اور ہاتھ، انہاں دے نال زیادہ مسلماناں نو تکلیف پہنچ دی ہے، اور انسان دے نفس اور باطن دے اندر جو کچھ ہے، دل دے اندر، دماغ دے اندر، انسان دے جو کچھ بھی ہے یہ زبان ان دی ترجمان ہے، زبان اس کا ترجمہ کر دی ہے۔ اور زیادہ تر کم جڑا ہے
وہ ہاتھ دے نال وقوع پذیر ہوندا ہے، ٹھیک ہے۔ زبان دا ذکر پہلے اس واسطے کیتا گیا اس حدیث کے اندر کہ زبان دے نال ایذا پہنچانا زیادہ اور سخت تر ہوندا ہے، یعنی زبان دے نال زیادہ تکلیف پہنچدی ہے اور سخت تکلیف پہنچدی ہے، اور زبان دے نال ہی جڑے لوگ گزر گئے نے یا جڑے موجود نے یا جڑے آن والے نے انہاں نوں برا بھلا کیا جاندہ ہے زبان دے نال۔ ہاتھ دے نال تے صرف بندہ انہوں ہی تکلیف دے سکتا جڑا سامنے میں، تے زبان دے نال تے انہوں بھی تکلیف دیتی جاندی ہے جڑا موجود نہیں رہا، زبان دے نال انہوں بھی تکلیف دیتی جاندی ہے جنہیں اجے دنیا تے آنا ہے، زبان دے نال انہوں تکلیف بھی دیتی جاندی ہے جڑا دنیا تو چلا گیا ہے۔ اور اس واسطے انہاں دو چیزاں دا زبان دا خصوصاً ذکر کیتا ہے، اور اس حدیث کے اندر مسلمانوں دی تخصیص غالب ہے، ورنہ جڑے کافر ذمی کافر نے جڑے اسلام دے تابع ہو کے رہ رہے نے انہاں نوں بھی بے جا تکلیف دینا اسلام نے منع کیتا ہے، انہاں نوں بھی بے جا تکلیف دینا اسلام نے منع کیتا ہے۔ جدوں ذمی کافراں نوں تکلیف دینا اسلام نے منع کیتا ہے تے پھر مسلمان نو کس قدر جو ہے وہ تکلیف جڑا دین تو درجہ اولا ہے نا کہ انہوں تکلیف نہ دیتی جائے، بدرجہ اولا مسلمان تو محفوظ رہے اور مسلمان کی حفاظت کیتی جائے۔ لیکن یہ بھی بات ذہن وچ رکھنا کہ حکم شرع دے اندر نہ حق کسی نو تکلیف دینا جائز نہیں ہے، یعنی شریعت دے اندر نہ حق کسی نو تکلیف پہنچانا جائز نہیں، لیکن اگر شریعت دے اندر حکم شرع دے مطابق کسی نو زجر و کوب کیتا جائے انہوں سزا دیتی جائے تو جائز ہے شرعی احکام دے مطابق۔ شرعی سزا دینا یہ تو اسلام دے اندر جائز ہے، بلکہ بعض اوقات حکم شرع دے اندر گالی بھی کٹ دیتی جاندی، اور حتیٰ کہ بعض اوقات شریعت دے اندر کسی نو دبانا کسی نو جھڑکنا یہ بندے تے واجب ہو جاندہ ہے جس وقت تو شریعت دی خلاف ورزی کر رہا ہوئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ آپ نے اس کے تحت فرمایا ہے کہ حکم شرع تو بغیر پانی پینا بھی گناہ ہے، اور شریعت کے مطابق اگر کسی دا خون بھی بہا دیتا جائے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن شریعت دے مطابق ہوئے شرعی حکم ہوئے اتھے ایویں خواہ مخواہ ہی کوئی شریعت نہ بنا لے۔ اور دوسرا حکم اس کے اندر یہ آیا ہے کہ ہجرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہاجر ہوئے کہ جڑا ہر اس چیز نو چھڑ دے وے جس تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، ہر اس چیز نو چھڑ دے وے اور اس چیز نو ترک کر دے وے اندے تو باز رہے، تو پتہ چلیا کہ دار کفر تو دار اسلام دے والا آنا اور دینی فتنہ دے مقام تو دور جان دا نا ہجرت ہے، یعنی کفر دے وچوں نکل کے اسلام دے والا آنا اور فتنے والی جگہ تو دور ہو جانا ان دا نا ہجرت ہے۔ اور اینو ظاہری ہجرت کہندے نے، تو باطنی ہجرت کی ہے کہ انسان بشری اور طبی تقاضیاں تو دے نال انہاں تو کنارہ کشی کرے، یعنی انسان اپنی خواہشات اور جڑے طبی تقاضے نے انہاں تو کنارہ کشی کرے، اور نفس اور شیطان انہوں جس دے ول بلائے ان دے تو دور رہے، شیطان دے پیروی تو دور رہے، بلکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع کرے۔
شریعت دے اندر در حقیقت ہجرت اس ہی غرض دے واسطے وے کہ آدمی یہ غرض حاصل کرن دے اندر مصروف ہوئے، او مہاجر ہی ہے کہ جڑا اپنے نفس دی حفاظت کرے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع کرے، بھاویں وہ اپنے وطن دے اندر موجود ہے، اپنے وطن دے اندر ہی رہندا ہے لیکن وہ مہاجر ہے۔ اور اس ہجرت تو مراد یہ بھی ہے کہ جس طرح کہ مکہ تو صحابہ کرام نے مدینہ وال ہجرت کی تھی کفار دے ظلم و ستم تو تنگ آ کے، اور بظاہر مسلمان نو اگر کسی مسلمان نو او ہجرت کرن دا موقع نصیب نہ ہوئے تو او اپنے نفس دے نال جہاد کرے، یعنی اونا چیزاں نو چھڑ دے جنہاں تو اللہ رسول نے روکے، اور اونا چیزاں نو اپنا لوے جنہاں دا اللہ رسول نے اپنان دا حکم دیتا ہے، تو انہوں بھی او ہجرت دا ثواب ملے گا جڑی ہجرت صحابہ نے مکے تو مدینہ کی تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کامل مسلمان ہوئے، کامل مومن، یعنی اس بندے دا اسلام اور ایمان کامل ہو گیا ہے جن دی زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ رہے اور جن دے ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ لیکن اج تسی دیکھو گے جتھے دو چار بندے یا دو چار عورتاں جڑ کے بیٹھی ہون یا بندے بیٹھے ہون، لازماً دوسرے دے متعلق غیبتاں شروع ہو جاندیاں نے اور دوسرے دے گلے اور پھر چگلیاں۔ تو کیا جس دی غیبت کیتی جا رہی ہے وہ تے کول موجود نہیں، نقصان اسی کندہ کر رہے ہیں؟ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اور جس وقت جن دی غیبت کر رہے ہیں، جس وقت یہ اطلاع ان دے تک پہنچے گی، کیا انہوں تکلیف ہوئے گی کہ نہیں؟ تو کیا اسی دور بہ کے زبان دے نال اس مسلمان نو تکلیف نہیں دیتی؟ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان دی حفاظت کرو، اور زبان دے نال دوسرے مسلمان دی حفاظت کرو۔ تہاڈی زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے، تہاڈے ہتھاں تو دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے، اور جس چیز تو اللہ رسول نے روکیا ہے انہوں چھڑ دیو، جنہوں اپنان دا حکم دیتا ہے انہوں اپنا لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن دے اندر یہ صفت پائی گئی وہ کامل مومن ہے، کامل مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں کامل مسلمانہ دے اندر شامل فرما دے وے، اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نافرمانی تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اطاعت و فرما برداری دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔